الطاف حسین، آفاق احمد، خالد مقبول صدیقی، تینوں آمنے سامنے، بڑی خبر۔ میئر کراچی نے گورنر سندھ کا گریبان پکڑ لیا، کیا سچائی ہے اس میں؟ فاروق ستار آفاق احمد کے ساتھ دیکھے گئے۔ نادیہ حسین کی وضاحتیں اور وضاحتیں۔ عشرت العباد کی انٹری۔ بلاول بھٹو زرداری شدید غصے میں، کس وقت، کس جگہ، کس لمحے؟ فوج کے لیے سیاسی جماعتوں کی ایک خاموشی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آج کی بہت بڑی اور تہلکہ انگیز خبریں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اور تہلکہ انگیز خبریں یہ ہیں کہ 3 رہنما یعنی کہ الطاف حسین صاحب، آفاق احمد صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، تینوں آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ اور یہ آمنے سامنے کا معاملہ کہاں پر آ کر رکنے والا ہے، یہ آپ کو ایک تہلکہ انگیز خبر دینے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اضافوں کے معاملے میں سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی ہے یا پھر سیاسی جماعتیں کنارہ کاٹ رہی ہے، اس پر ایک تہلکہ انگیز رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں کی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں آفاق احمد صاحب کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار موجود ہے۔ یہ کس جگہ کی تصویریں اور اس ملاقات کے اندر کون سی اہم باتیں ہوئی ہیں، یہ آج کے پروگرام نے شامل رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ اور ایک اہم معاملہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کس بات پر زیادہ غصے ہوئے اور ان کی خبر ہم تک کس طریقے سے آئی ہے۔ میئر کراچی کیا اب گریبان پکڑنے والے ہیں کامران ٹیسوری صاحب کا، اور کامران ٹیسوری صاحب اپنا دامن اب کس طریقے سے بچائیں گے، یہ بھی آج کے پروگرام میں خبر ہوگی۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ کسی نے یہ بھی خبر چلائی کہ لندن سے یہاں پر کس کا رابطہ ہوا، اس میں حقیقت کتنی ہے، اس پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ لیکن ان تمام اہم موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہر بار کرتا ہوں کہ ڈریے مت، گھبرائیے مت۔ کس بات سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں؟ جب ہم نہیں ڈر رہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا، اتنی تو اپنے اندر مضبوطی پیدا کیجئے۔ جب ہم بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو آپ سنتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آئیے بہت بڑی اور اہم خبروں کی طرف لے کر میں آپ کو چلتا ہوں۔ اس وقت جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو، اور پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر نوشکی میں ہونے والا حملہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ خوارج کے حملے ہوں، ان تمام حملوں کی بنیاد پر اس وقت جو صورتحال پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر خطرناک دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ اس دہشت گردی کی لہر کے اندر جو سب سے بڑا ہدف بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت ظاہر پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے اور پاکستان کے اندر جو حکومتیں موجود ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے وہ بلوچستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا پھر پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، یا پھر وفاقی حکومت ہو، کسی نہ کسی طور پر پاکستان کے مقتدرہ حلقوں نے انہیں سہارا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس سہارے کی بنیاد پر جب ایک مشکل وقت یا پھر اس وقت جو آپریشن، جو اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں حملوں کے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں صرف بیانات کی حد تک کیوں موجود ہیں؟ ان تمام سیاسی جماعتوں میں بیانیے کا فقدان کیوں پایا جا رہا ہے؟ اور یہ بیانیے کے معاملے میں پاکستان کے متعلقہ حلقوں کے ساتھ اس طریقے سے کھڑی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ جس طریقے سے حکومتوں کو اور پھر اس کے ساتھ اداروں کو ساتھ نظر آنا چاہیے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی مختصراً، اور آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کر دی اسمبلی کے اندر، حکومت نے ایک سخت بیانات دے دیے، کوئٹہ کے اندر ایک وزٹ ہو گیا۔ میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، جب کبھی بھی دہشت گردی کی لہر ہوتی ہے تو پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کو یا پھر پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ہمیشہ سے عوام کی ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سپورٹ کسی نہ کسی طور پر سیاسی جماعتیں انہیں فراہم کرتی ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیے، مجھے بہت اچھی طریقے سے ایک بات یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب طالبان کے خلاف ایک پالیسی شروع ہوئی تھی 90s کے دور میں، تو ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا طالبان کے
خلاف اور طالبان کے خلاف بہت بڑے مظاہرے کے اندر انہوں نے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں یہ نظام یہاں پر قبول نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیوں ادا نہیں کر پا رہی ہیں، اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتیں عوام کو موبیلائز کیوں نہیں کر پا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان تمام معاملوں سے دور کیوں رکھے ہوئے حکومت کے اندر موجود ہے، صرف بیانات جاری کرتے ہیں لیکن نہیں آتی۔ اس صورتحال میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ایسے گروپس بھی آپ کے سامنے موجود نظر آتے ہیں کہ جو کہ اتنے متحرک عام طور پہ سیاسی حلقوں کے اندر نہیں ہوتے۔ سیاسی ہم آہنگی کی ایک کمی یا پھر سیاسی ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی ضرورت موجود ہے۔ ایک جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بات کا اعلان کیا کہ وزیر اعظم کے انیشیٹو کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی ادارے اور اہم اہلکار جو پارلیمانی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ان سب کو بریف کریں گے کہ اس وقت صورتحال کیا اور کہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس بریف کے ساتھ ساتھ کیا اس وقت کسی ایک مشترکہ پالیسی اور اس پر کیا سیاسی ہم آہنگی پائی جا سکتی ہے یا نہیں پائی جا سکتی، ایک بڑا سوالیہ نشان اس وقت موجود ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے کھل کر اس موقف کی اور حمایت کرتی ہوئی کیوں نظر نہیں آتی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب میں آپ کو مختلف چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک بڑی خبر ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ان خبر میں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینال کے ایشوز پر اگر وہ بات کر رہی ہے اور کینال کے ایشوز پر باقاعدہ ریلیاں، احتجاج اور قومی صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد بھی لا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے ایکٹیو کیوں نظر نہیں آتی ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ ہوں یا پھر اس وقت MQM پاکستان ہو، وہ ایکٹیولی بہت ساری جگہوں پر سرگرمیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس موقف پر آپ نے سوائے پریس ریلیز کے ان کے بعد ان کی وہ گفتگو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ سیم پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون دہشت گردی کے معاملات پر کیا عوامی رائے عامہ ہموار کیوں نہیں کر پا رہی ہے، یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہیں اور اس پر ہم ایک پروگرام آگے چل کر کریں گے، لیکن ابھی کی آج کی کچھ بڑی خبروں کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، اور بڑی خبریں کیا ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ آپ کو آخر تک سننا ضروری ہے۔ 18 مارچ جسے MQM کا یوم تاسیس قرار دیا جاتا ہے، 18 مارچ سن 1984 وہ دن کے جب مہاجر قومی موومنٹ کا تشکیل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جب مہاجر قومی موومنٹ کی تشکیل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری MQM جب یہ متحدہ میں کنورٹ بھی ہوئی تو اس کے بعد سے یوم تاسیس اپنے آپ کو 18 مارچ کو ہی مناتی تھی، لیکن اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے PSP بنائی تھی تو انہوں کے ایک بڑے یادگار جملے ہیں، ذرا یہ جملے سنیے۔ جو ٹھاکر لے کر گئے تو 23 تاریخ کی صبح جب انہوں نے چھوڑا ہے تو 23 تاریخ کی صبح MQM بنی ہے، تو ان کا یوم تاسیس تو 23 اگست ہونا چاہیے۔ 18 مارچ تو MQM الطاف حسین صاحب کی یوم تاسیس ہے، تو یہ نہیں پتا کہ لندن کی یوم تاسیس منا رہے ہیں پاکستان والی بنا رہے ہیں۔ اگر لندن والی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان والی ہے تو ان کی تو یوم تاسیس جو ہے وہ ان کا تو یوم تاسیس جو ہے وہ 23 اگست سے ٹھاکر 22 تاریخ کو لے کر گئے تھے اور 23 تاریخ کو جو ہے وہ یوم MQM پاکستان بنی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو الطاف حسین صاحب کی MQM ہے وہ بنائے گی، لیکن اب اسی MQM کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہے اور MQM پاکستان جو 18 مارچ ہے اس کو اپنا یوم تاسیس بنا رہی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ان کے پوسٹرز بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف MQM لندن بھی اپنے آپ کو اس یعنی الطاف حسین صاحب کی جو MQM ہے وہ بھی یوم تاسیس بنا رہی ہے اور اسی دن بنا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آفاق احمد صاحب بھی اپنے آپ اپنے یہ کہتے ہیں کہ جناب مہاجر قومی موومنٹ کی کیونکہ بنیاد رکھی تھی 18 مارچ کو، اور مہاجر قومی موومنٹ ہی ظاہر ہے ہمارا نام نہیں مہاجر قومی موومنٹ ہے اور ہم ہی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور ہم ہی لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی، تو اب ظاہر یہ نام بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اسی نام کے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہوئے، تو ظاہر یہ یوم تاسیس ہمارا ہوتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ تینوں جو یوم تاسیس بنائے جا رہے ہیں، اس تینوں یوم تاسیس کے موقع پر کوئی کانفلکٹ، کوئی تصادم کی کوئی کیفیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا تصادم یا کوئی عوامی سطح پر تینوں کے درمیان کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ اس پر میں آپ کو ذرا سی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں۔ MQM پاکستان جو اپنا یوم تاسیس بنا رہی ہے وہ بہت سلیکٹیو بنا رہی ہے، اور وہ بہت سلیکٹیو کا مطلب ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور سوائے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے مرکز پر ایک چھوٹی سی تقریب کے علاوہ اور کوئی پروگرام عوامی سطح پر نہیں منایا جا رہا ہے۔ جہاں تک MQM لندن کا سوال ہے، MQM لندن اپنے حلقوں کے اندر اور اپنے مختلف جگہوں پر اور اپنے مرکز یعنی لندن کے اندر اور پھر کراچی کے ایک چند علاقوں کے اندر وہ انڈیویجولی سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور ظاہر ان پر بہت ساری پابندیاں ہیں، تو اس پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی اس طریقے کی کیفیت نہیں ہے کہ ان کے ٹکراؤ کی کیفیت ہو سکے۔ اور تیسرا نقطہ ہے جو مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما یعنی آفاق احمد صاحب،
آفاق احمد صاحب اس دن ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے بھی کسی تقاریب کا اعلان اس طریقے سے نہیں ہوا ہے، تو براہ راست بالواسطہ یا کسی طور پر بھی ابھی ان میں کوئی تصادم کی وہ کیفیت نہیں موجود۔ حال پتہ بیانات کا سلسلہ تینوں طرف سے ہے، مگر تصادم کا معاملہ اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو در حقیقت ایک دن 3 یوم تاسیس ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس یوم تاسیس پر جاتے نہیں آتے، کیونکہ پہلے تو وہ اس کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ ایک دن میں 3 یوم تاسیس کس طرح سے مناتے ہیں۔ ابھی تک جو خالد مقبول صدیقی صاحب اور کامران ٹیسوری صاحب مختلف پروگرام کے اندر آپ کو ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن اب آپ اس پورے پروگرامز کو دیکھیے تو اس میں جو افطار اور سحر کے جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں کہ جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب اور آپ کو ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری صاحب ساتھ نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب نظر نہیں آئیں گے۔ ایک جو سی او سی کے ان کے ممبر تھے وہ اب ان کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گئے، لیکن نہ آپ کو انیس قائم خانی صاحب اس میں نظر آئیں گے۔ تو دونوں جو ہے وہ ڈویژن واضح طور پر ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب اپنی شاید بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے اس میں نظر نہیں آ رہے، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تقریباً تمام افطاروں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تصویر وائرل ہوئی اور وہ تصویر بڑی عجیب سی، یعنی کہ اہم چیئر پر آفاق احمد صاحب درمیان میں موجود ہیں اور سائیڈ میں آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں۔ اس تصویر کو اس میں دیکھیے تو آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو 1986 کی ایم کیو ایم اور 1986 کی ایم کیو ایم آپ کو نظر آ رہی ہو، نہیں جی، یہ آپ کو میں جو تاریخ بتا رہا ہوں وہ اسی ہفتے کی یہ ایک تقریب کی تصویر ہے کہ جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سائیڈ میں موجود ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ آفاق احمد صاحب موجود ہیں۔ اب ہے کہاں کی اور اس پہ گفتگو کیا ہوئی؟ اچھا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے جب دنوں آفاق احمد صاحب گرفتار ہوئے تھے تو آفاق احمد صاحب کی گرفتاری پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بعد میں جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا مختلف پروگرام کے متعلق آفاق احمد صاحب کے متعلق لب و لہجہ تھا وہ بھی عجیب و غریب سا تھا، مطلب وہ ظاہر دونوں کے درمیان اتنی اچھی ہم آہنگی کا مظہر پیش نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب اس ملاقات میں کیا ہوا؟ یہ ملاقات ایک افطار ڈنر کی ہے اور یہ افطار ڈنر ایک مارکیٹ ایسوسی ایشن نے کی تھی اور اس مارکیٹ ایسوسی ایشن کے اندر آفاق احمد صاحب وہاں موجود تھے، نہیں کہ پہلے موجود تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب دیر سے آئے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آفاق احمد صاحب اس تقریب کے اندر آ رہے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آفاق احمد صاحب اس تقریب میں آ رہے ہیں، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نہ آتے، تھوڑا سا کنی کاٹ لیتے، کیونکہ عام طور پر وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آئے ہیں لیٹ، اور جب ظاہر وہ 1-2 جگہ اور تقاریب میں سے آئے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو کرسی آفاق احمد صاحب کے برابر میں دی گئی۔ کیمرہ مین بہت زیادہ شیطان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر یہ تصویر لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے تو تصویر نہیں لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تصویر لگائی۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی ہے؟ حال چال الیک سلیک حال احوال پوچھا گیا، جی جناب کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، سب کچھ معاملات ہیں، اور یہ بات ہاں بھائی سب بہتر چل رہا ہے، ہاں صحیح بہتر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس اتنی گفتگو ہوئی ہے اس کے درمیان میں۔ اس میں کوئی بھی سیاسی ڈائیلاگز یا آگے بڑھ کر سیاسی معاملات طے کرنے کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور یہاں ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ظاہر ہے اس وقت اس پوزیشن میں ایم کیو ایم پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ وہ کوئی پوزیشن یا کوئی آگے کے اتحاد یا کوئی آگے کے الائنس کی گفتگو کر سکے۔ اس کے علاوہ اس پورے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ میری جادوگرنی وہاں موجود تھی، میں خود موجود نہیں تھا، لیکن میری جادوگرنی موجود تھی اور جس سے ساری اطلاعات دی کہ جناب یہ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے اور اس میں یہ ہوا ہے اور اس میں یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ میئر کراچی اور گورنر سندھ کے درمیان ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی نوبت آ چکی ہے۔ اب تک تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف وربل یعنی زبانی بیان بازیاں کر رہے تھے کہ جناب یہ کام نہیں کر رہے، وہ کہتے تھے انہوں نے آج تک کیا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن اب اس میں آ گئی ہے گرماہٹ۔ اور ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جب کیا نام ہے ان کا، کامران ٹیسوری صاحب، ہاں جو گورنر سندھ ہے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب جہاں کئی بار کوئی مسئلہ ہو تو بھائی کا نام لے لیا جائے۔ ان کو ذہن سے بھائی ہی نہیں نکلتا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کا نام لے لیا جائے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میئر کراچی جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ ساری باتیں کرتے ہیں، ایسا کریں کہ ہمیں فیڈرل سے جو ہے وہ 100 ارب روپے دلا دیں۔ کتنے؟ 1 2 3 4 5 نہیں، 100 ارب کراچی کے لیے 100 ارب دلا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہاں آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے تو میں آپ کو 100 ارب دلا دوں گا۔ اب جو ہے یہ زبانی بات چیت سے ہٹ کر اب یہ بات ہو گئی ہے باقاعدہ ریٹرن، اور ریٹرن یہ ہے
کہ اب باقاعدہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے سارا اپنی بال ڈال دی ہے کس کے کورٹ میں؟ کامران ٹیسوری کے سامنے. اور کامران ٹیسوری صاحب کو ایک خط لکھا ہے. یہ خط پہ اوپر تاریخ مینشن نہیں ہے لیکن ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ جناب ریسپیکٹڈ گورنر سندھ صاحب، یعنی کہ گورنر سندھ صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ان معاملات میں جو ہے وہ فیڈرل سے پیسے دلا دیجیے. اب پیسے کہاں سے دلا رہے ہیں آپ سنیے گا، ذرا سنیے گا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپریس وے نے بنانی ہے جو کنیکٹ کرنی ہے ان کو شاہراہ بھٹو سے پورٹ قاسم تک، اور اس کے لیے ان کو چاہیے 14 ارب روپے. یہ کاغذات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھتے رہیے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہیں جو کراچی پورٹ سے ناردرن بائی پاس تک کنیکشن کے لیے 3.5 ارب روپے نہیں بلکہ 35 ارب روپے ہیں شاید، یا 3.5 ارب روپے، چلیے یہ صحیح نظر نہیں آ رہا مجھے، وہ مانگے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی جناب ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا گولی مار میں ایک بڑا مشہور پارک ہے، یعنی کہ جو باغیچہ ہے، گٹر باغیچہ ہے، اس میں انہیں جو منشیات کے عادی لوگوں کے علاج کے لیے ایک سینٹر بنانا ہے جس کی قیمت رکھی گئی ہے 2 ارب روپے ان کو اس کے لیے چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے اکیڈمک بلاک جو ہے اس کا بنانا ہے اور اس کے لیے ان کو چاہیے 3 ارب روپے. سفاری پارک کو اور بڑا کرنا ہے، اس کے لیے ان کو چاہیے 5 ارب روپے. اور پھر اس طریقے سے ان کو بہت سارے معاملات کے لیے پیسے چاہیے جو چاہیے ان کو. صحیح ہے، زون ناردرن بائی پاس کے لیے ان کو 3 ارب روپے چاہیے، کورنگی کریک کے لیے ان کو 5 ارب روپے چاہیے. اب یہ آ گیا کامران ٹیسوری صاحب کے پاس. اب کیا کامران ٹیسوری صاحب وفاق سے کراچی کے لیے یہ بجٹ وفاق کی مد میں دلا سکتے ہیں یا نہیں دلا سکتے ہیں؟ کامران ٹیسوری صاحب کا اگلا بیان کیا ہوگا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جو پیپر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ باقاعدہ ہوا ہے لیکن اس میں کیونکہ ڈیٹ مینشن نہیں ہے، البتہ سگنیچر جو ہے وہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے ہی ہیں جو کہ میئر کراچی اور گورنر کو انہوں نے لکھا ہے. اچھا اب جو انہوں نے لکھا ہے کیا گورنر کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ گورنر اس پورے پروسیس کو وفاق سے ان کو لے سکتا ہے؟ جی نہیں، گورنر کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. گورنر سفارش کر سکتے ہیں لیکن اس سفارش کے لیے بھی ان کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے اور یہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو لانچ کر سکتی ہے یا صوبائی حکومت اس پروجیکٹ کو دے سکتی ہے. کامران ٹیسوری صاحب یقینی طور پر آج یہ کیونکہ سامنے آئے تو آج شام تک افطار تک وہ کوئی نہ کوئی اس پہ بیان ضرور دے دیں گے. اور اب وہ ریٹرن میں کیا لکھ کر دیتے ہیں، کیا جواب کا در جواب دیتے ہیں، یا یہ وفاقی حکومت کو کوئی خط لکھتے ہیں کہ جناب اس مد میں یہ سارے پیسے دے دیے جائیں، یا پھر اس پر کچھ آبجیکشن لگاتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہوگا، ایک اہم نقطہ. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا واقعی میں اس میں کراچی والوں کا بھلا ہو جائے گا؟ نہیں جی، یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے، لیکن اگر اس سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں بھی اگر کراچی کو کچھ مل جاتا ہے تو شاید برا نہیں ہوگا. لیکن اتنا بجٹ وفاقی حکومت دے گی نہیں، کیونکہ ابھی بھی جو NFC کی مد میں بھی جو پیسہ سندھ حکومت کو ملنا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے، تو یہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. بس بیانات ایک دوسرے کی حد تک ہی ٹھیک ہے، تو چلنے دیجیے آگے، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب عشرت العباد صاحب پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. اور عشرت العباد صاحب کس لیے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ پچھلے دنوں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا ہے اس پہ کراچی پریس کلب پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. تعداد اس وقت کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے، میں تعداد اس طریقے سے کراچی نوجوان تحریک والے ہیں انہوں نے بھی شاید کوئی پروٹیسٹ کیا ہے، تو مختلف لوگوں نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا، لیکن عشرت العباد صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دیا ہے. تعداد میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی اتنی خاص میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تعداد ان کے پاس موجود تھی، لیکن بہرحال عشرت العباد صاحب نے یہاں پر انٹری دی ہے دوبارہ سے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام تھا کراچی پریس کلب پر. اہم نقطہ کیا کہ اس میں انہوں نے پہلی بار سیاسی جماعتوں کو ہدف کیا اور کہا ہے کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پوائنٹ اسکورنگ کی بجائے عملی قدم اٹھائیں. مگر سوال بہت سارے ہیں کہ اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد لی ہے. وہ جو طاقت کہی جا سکتی تھی کہ جناب عشرت العباد صاحب، جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے، وہ اس حوالے سے بالکل خاموش کراچی کی سڑکوں پر بلکہ پورے پاکستان کی سڑکوں پر خاموش نظر آتی ہے. وہ اس طریقے سے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لے رہی ہے، وہ اس طریقے سے نہیں بنا رہی ہے. لیکن عشرت العباد صاحب نے جو ہے وہاں پر یہ پروگرام کیا، ایک بس ایک جتنی ایک عام پروٹیسٹ میں ایک تعداد ہو سکتی ہے وہ تعداد ان کے پاس موجود تھی. لیکن بہرحال انہوں نے ایک اسٹیپ لیا اور یہ جو اس وقت سینیریو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس میں انہوں نے اپنا قدم رکھنے کی کوشش ضرور کی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اور بڑی ایک اور خبر تھی جو ہم نے آپ کو دی تھی نادیہ حسین کے متعلق. نادیہ حسین کا میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی معروف ماڈل، خوبصورت ماڈل تصور کی جاتی ہے. نادیہ حسین صاحبہ کے شوہر
पर 54 करोड़ रुपए की करप्शन का एक बैंक इंतजामिया ने खुद इल्जाम आयद किया और 54 करोड़ रुपए के इल्जाम ने वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद फिर उनके ऊपर उनका रिमांड लिया गया, पुलिस रिमांड उनका फिर हुआ और अभी भी वो पुलिस रिमांड पर मौजूद है। लेकिन इसी दौरान नादिया हुसैन साहिबा ने एक बयान दे दिया था कि जनाब उन्हें जो है वो FIA कराची के जो आला हुक्काम है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसके बाद FIA ने उनका मुकदमा दर्ज कर लिया था पीका कानून के मुताबिक। अगर हम जैसे गरीब होते तो अभी तक उठा लिए गए होते, लेकिन ये नादिया हुसैन है, सही है। वो पीका कानून जिसके खिलाफ हम गए, हमने बार बार कहा कि जनाब ये पीका पे सब रगड़े में आएंगे, लेकिन खैर नादिया हुसैन एक ताकतवर खातून है तो जाहिर है उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना। हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज कर दिया गया, यही बड़ी बात है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आज नादिया हुसैन को FIA के दफ्तर में बुलाया गया था और FIA के दफ्तर में बुलाया गया था। इनका मोबाइल जो है वो FIA ने अपने पास रख लिया है और इनको बुलाया गया। गिरफ्तारी नहीं हुई। पीका कानून में तो आपने कहा है ना कि जो कोई भी झूठ बोले, जो गलत बयानी हो और वो मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी तो उनकी बहरहाल हुई नहीं। उनको वहाँ पर लाया गया और वहाँ पर फिर नादिया हुसैन साहिबा ने बाहर आकर जनाब कहा कि फ़ोन अभी तक FIA के पास है, FIA उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। और अब उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है वो FIA को हिट करना नहीं था, बल्कि मैं तो FIA के वो सॉफ्टवेयर अपडेट समझते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कह रहे मैं तो जो है वो FIA को ये कहना चाह रही थी कि जनाब ये जालसाजी हो रही है, आइए मिलकर जो है वो जालसाजी के खिलाफ कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी को पकड़ ले तो फिर कहते चलो आओ कैंपेन करते हैं। अच्छा, मैं इस बारे में नहीं कह रहा। असल मुकदमा जो था इनके शौहर पर, जो जालसाजी का बड़ा मुकदमा है जिस पर 54 करोड़ रुपये है, ये सारी बातें उसमें धुल गई है। दो बड़े अहम नुकात हैं इसमें कि एक तो वो 54 करोड़ रुपए की जालसाजी का मामला है, दोम ये कि ये जो पीका के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया, मैं पीका के मुकदमे के खिलाफ हूँ, मैं एक बात फिर कह रहा हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नादिया हुसैन साहिबा को जो है वो FIA कि इस जालसाजी के साथ साथ जो है ना वो पीका की पे भी इन पे बात करनी चाहिए कि जनाब जब आप बात करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। पीका कानून पर क्यों वो बात नहीं कर रहे, लेकिन खैर क्योंकि अभी तो उसकी जद में है तो अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है। बहरहाल ये गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पीका पे इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अभी तक इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बेल भी नहीं ली, वरना बेल ली जाती है ना कि जनाब जमानत ले लीजिए कि जमानत आपकी हो जाएगी, आपकी इसमें रिहाई मुमकिन हो जाए। तो एक मामला ये था। आखिरी खबर रह गई, बिलावल सख्त नाराज और सख्त अहकाम जारी किए, ये बड़ी खबर है। और वो बड़ी खबर इसलिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त जो कैनाल का इशू है, उस कैनाल के इशू पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को सिंध के अंदर उसके वोटर्स की हैसियत में सख्त नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पिछले दिनों मैं प्रोग्राम नहीं कर सका था, लेकिन उन्हीं दिनों जो है वो उन्होंने एक अहम इजलास लिया जिसमें उनकी पूरी सूबाई जितनी कैबिनेट है, उनके COC वगैरह सब शामिल थे। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप लोगों को राय आमा को हमवार करना होगा और हर सूरत में हमारा नुक्ता नज़र, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आगे की तरफ देना होगा। और अब इस हवाले से उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि 4 तारीख को ये एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, उस हवाले से बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। 21 रमज़ानुल मुबारक के बाद, यानी कि 21वें रोज़े के बाद से आपको जगह जगह उनके कैंप्स नज़र आ जाएंगे। बाकायदा एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, नो पैसा इशू, जितना पैसा खर्च होता कीजिए। पूरे सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर कैंप साजी की जा रही है। कराची शहर से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े बड़े कैंप्स लगाने की हिकमत अमली दी गई है और कहा गया है कि जनाब बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जाए और बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को किया जाए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पर सख्त अहकाम दिए हैं और ये कहा है कि हर सूरत में कैनाल के इशू पर अगर कोई पूरे सिंध से आवाज़ सामने आनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी की होनी चाहिए। इतना शोर कीजिए और इतनी जगह कैंपिंग कीजिए कि हर जगह ये इशू आपके साथ कनेक्ट नज़र आए। सख्त अहकाम भी हैं, जाहिर सी बात है। और क्योंकि इनके सामने अब जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर भी सामने खड़े हो रहे हैं, तो जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर इस मामले को किस तरीके से देखेंगे, और वो ज़ाहिर सियासत में कूद रहे हैं। और उनकी बहन जो है फातिमा भुट्टो ने भी अनाउंस कर दिया है कि जनाब वो जुल्फ़िकार जूनियर के साथ खड़े। अब जुल्फ़िकार जूनियर क्या वाकई में एलीट या अशराफिया की सियासत कर सकेंगे, या फिर उनका मुस्तकबिल उनके वालिद की तरह होगा कि वो कोई बड़ी जमात नहीं बना सकेंगे। मैं खुदा न खास्ता उनकी किसी हादसे का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मौजूद थी और उसके बाद इस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे तफसील के साथ, फिर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई बात रह गई हो तो खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन वक्त की किल्लत है। आइंदा किसी प्रोग्राम में इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।